بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حالات زندگی، ان کے معجزات، ان کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی آپ کے پیش نظر کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے؟ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ ناظرین، گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ نیز حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے پوچھا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام والے تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر آپ نے شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیبتن فرماتے۔ درہم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی۔ کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا، جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل امین جنگل ہی میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ دوستو، قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور ان پر سلام ہو
जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। दोस्तों, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के ज़रिए तौरात हिफ्ज़ करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है उस पर ख़ुद भी अमल करें और अपने कौम को भी उसका दर्स दें। इसके साथ ही उन्हें बचपन ही में इल्म दानाई, अक्ल व हिकमत, तहारत व पाकीज़गी और परहेज़गारी अता फरमाई गई और उनमें वो तमाम खूबियाँ यकजा कर दी गई जो एक नेक, पारसा और साहिब ईमान बंदे की शान है। गुनाहों, नाफरमानियों और सरकशी से कोसों दूर, वालिदैन के फर्मा बरदार और मखलूक खुदा के खिदमत गुजार। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन ही नहीं बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से तीनों हालतों में सलामती मिली, यानी पैदाइश के दिन, मौत के दिन और यौम हशर। दरअसल ये तीनों मौक़े किसी भी इंसान के लिए सख्त वहशतनाक है। इंसान माँ के पेट से निकलते ही एक नई दुनिया देखता है जो उसकी मुख्तसर सी तारीख दुनिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। मौत के दिन उसका वास्ता एक और दुनिया से पड़ता है। फिर जब उसे कब्र से जिंदा करके उठाया जाएगा तो वो अपने आप को मैदान हशर के हौलनाकियों में घिरा पाएगा। बस इस आयत में इन तीनों मकामात और मौक़े पर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का ऐलान किया गया। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की 5 ख़ास सिफ़ात का जिक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़िक्रिया, अल्लाह आपको याह्या की बिशारत देते हैं जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलमतुल्लाह की नबूवत के तस्दीक करने वाले होंगे और दूसरे मुक्तदाए दीन होंगे और अपने नफ्स को बहुत रोकने वाले होंगे और नबी भी होंगे और आला दर्जे के शाइस्ता होंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमतुल्लाह इसलिए कहते हैं कि वो महज अल्लाह ताला के हुक्म से खिलाफ आदत बिलवास्ता बाप पैदा किए गए। इस तरह अपने नफ्स को लज़्ज़ात से रोकने में सब मुबाह ख्वाहिशात से बचना शामिल है, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, निकाह करना वगैरह। ज़ब्ते नफ्स की सिफ़त बयान करने से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि अफसल तरीक़ा यही है, हालांकि अहादीस से निकाह की फजीलत साबित है। इस मामले की तहकीक ये है कि जिस शख्स की हालत हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सी हो कि उस पर आखिरत का ख्याल इस कदर गालिब हो कि बीवी की ज़रूरत महसूस करे और ना ही बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने की फुर्सत हो, तो ऐसे शख्स के लिए यही अफजल है कि शादी ना करे। इसी वजह से जिन अहादीस में निकाह की फजीलत आई है उनमें ये भी क़ैद है कि जो आदमी निकाह करने की कुदरत रखता हो और ज़ौजियत के हुकूक अदा कर सकता हो तो उसके लिए निकाह करना अफजल है, वरना नहीं। नाज़रीन, हज़रत हारिस अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म फरमाया कि उन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। मुशरिक की मिसाल उस ग़ुलाम की सी है जिसे उसके मालिक ने अपनी रकम से ख़रीदा, मगर ग़ुलाम जो कुछ कमाता है वो मालिक के बजाय किसी दूसरे शख्स को दे देता है। अब तुम ही बताओ कौन ऐसे ग़ुलाम को पसंद करेगा। लिहाजा याद रखो, जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और वही तुम्हें रिस्क देता है तो तुम पर लाजिम है कि सिर्फ उसी की इबादत करो
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اس بات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ نمبر 5، پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہے، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اسے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے ہال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر مبارک ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی شہید ہوئے ہوں۔ دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔